साथ और जितनी हमारी पार्टी की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सारे लोग मौजूद थे और बड़ी खुल के उन्होंने बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, परवेज़ खटक साहब ने भी, और वो ये है कि देखें हमारी पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हों, खुले तरीके से हों, और जो पैसे की सियासत है वो ठीक है कि वो इस मुल्क के जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, जिस हालत में हमारा मुल्क खड़ा है, जिसमें कि इखलाकी अक़दार टोटली पामाल हो गई हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट के ख़ास तौर पे सेनेट में जो मेंबरान का एक इम्प्रेशन जाता है वो यही है कि इधर जो भी आता है वो पैसे के ज़ोर पे आता है। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी ने जो भी इक़दामात लिए, अमली इक़दामात लिए कि इस इलेक्शन को अगर जो भी ये बहसें हो रही हैं कि जी कौन बिक गया कौन नहीं बिका, ये सारी बातें उस वक्त ख़त्म हो जाती अगर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया जाता, अगर अपोजिशन मुनाफिकत न दिखाती, जिसमें कि उन्होंने माजी में इसी बात का इकरार किया अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि वो जब आएँ तो अपनी हुकूमतों में वो इस कानून को बदलेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। बिकॉज़ उनकी जो सियासत है वो बिल्कुल मफादात के गिर्द और पैसे के गिर्द घूमती है, और इसी कल्चर ने फिर एक आगे तवालत दी है उस पूरे निज़ाम को ख़राब करने की, जिसमें कि लोग जब आते हैं इस तरह के तरीक़ों से वो फिर अपने मफादात का ख्याल रखते हैं और वो आवाम का मफाद का ख्याल नहीं रखते, बल्कि अपनी जो ज़ाती जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसको न सिर्फ उस पैसे को वापस बल्कि उस पर मुनाफा भी और गैर ज़रूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों पे। तो अगर इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत ने जड़ें पकड़नी है तो हमें ऐसे इंतखाब की तरफ जाना होगा जिस पे कि कोई सवालात ना उठें, ऐसा तरीक़ा कार इख्तियार करना होगा। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस जदोजहद में जो कि इमरान खान ने एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए की थी, वो उसकी मुखालिफत कौन कर रहा है? वो तो सामने आ गया कि वो लोग मुखालिफत कर रहे हैं जो इसके मौजूद थे, जिन्होंने छांगा मांगा से सियासत शुरू की, छांगा मांगा में लोगों को ख़रीदा बेचा, और इसी तरह फिर वही जो 1985 की जो पैदावार हैं जो सियासी ये जिसमें कि ये नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, इन्होंने ये नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस में आके और लोगों को ख़रीदने की, प्लॉट्स देने की सियासत और पैसे देने की सियासत और मुख्तलिफ़ किस्म की इमारात पे जिसमें कि लोगों की जो लॉयल्टीज़ थी वो ख़रीदी जाती थी, उससे ये कल्चर परवान चढ़ा और उसकी वजह से हमारी जमहूरियत को भी नुकसानात हुए और हमारा मुल्क भी उसी जगह पे खड़ा है बल्कि पीछे की तरफ चला गया। सर ये बताइए सर, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज दिया गया है जो गद्दारी के ज़ुमरे में आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की वफादारी तब्दील की सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर? कल के लिए क्या मैसेज है उन लोगों को, ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल से शेयर करिएगा। परवेज़ खटक साहब ने जो आइन पढ़ के बताया वो ज़रा थोड़ा सा देखें। पहली बात तो ये है कि ये तो जो कानून है वो तो बड़ा क्लियर है कि जो इस किस्म के वोट में अगर शिरकत ना करे या जो है तो वो वोट न दे तो वो तो एक डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। उसके अलावा जो कहा गया है वो यही है कि इंशाल्लाह कल सारे हमारे जो अरकान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। और जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक़ है, बात ये है जी कि देखें ये लोग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो ये है कि हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं। देखिए हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने कि 2018 के इलेक्शन में जो लोगों ने इस किस्म का कोई काम किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। किसी और पार्टी में ये नज़ीर नहीं मिलती है कि जिसमें वो लोग जिन्होंने कि पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ काम किया हो, वोट दिया हो, वो जो है तो पार्टी से निकाले गए हों। अब हमारी जो फोकस है वो कल के इलेक्शन पे है। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम लिया है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, ये अखलाकी बुनियाद पे, कोई कानूनी इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये उन्होंने अपनी वो सियासत जिसका कि वो पिछले 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं, 24 साल से जदोजहद कर रहे हैं, उसी के ऐन मुताबिक के अखलाकियात का बहुत बड़ा एक किरदार होना चाहिए जो कि जो बाकी पार्टियां हैं इन्होंने इसके बिल्कुल इसको बिगाड़ने में, इसको हमारी अखलाकियात को, पैसे के कल्चर को आम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इंशाल्लाह अब हम यही
اپنی مثال کے تھرو، اگزامپل کے تھرو، جس میں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ دلیرانہ فیصلہ کیا. باقی جو ہے تو لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو، چاہے کسی کا نشان شیر ہو، کسی کا کیا بھی ہو، لیکن اگر عمل آپ کے گیدڑوں والے ہوں جس میں کہ آپ بجائے سامنا کرنے کے آپ لندن بھاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، سعودی عرب بھاگ جاتے ہیں، تو ہمارا جو لیڈر ہے وہ تو اس جگہ پہ کھڑا ہے اپنے غیر متزلزل ایمان کے ساتھ، اور وہ جو ہے تو مقابلہ بھی کرے گا. اور انہوں نے جس طرح اپنی تقریر میں کل کہا تھا کہ ان کو اقتدار کی پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ ہے کہ وہ اصولوں پہ کھڑے ہوں گے، اور وہ اگر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، باہر بیٹھ جائیں، وہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے کہ اس ملک کو نقصان دیا ہے. کتنے ارکان تھے اور جو ارکان نہیں آئے ان کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں بہت ہی کم، میرا خیال ہے کہ 2-3 نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی فون کر کے وجوہات بتائیں، ورنہ ہمارے تقریباً کوئی 100 ہمارے الائز بھی سارے موجود تھے، انہوں نے بھی پوری سپورٹ کی. جس طرح کہ کل سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے سپورٹ کیا تھا، تو وہ ہمارے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں. ایک نیا جذبہ میں نے دیکھا پورے ممبران میں، جنہوں نے کہ پرائم منسٹر کی ہر بات پہ بڑی زبردست تالیاں بھی بجائیں اور ان کو اپنی حمایت کا پورا جو ہے تو وہ یقین دہانی بھی کرائی. کیونکہ دیکھیں ہم سب جتنے بھی ممبران ہیں، اکثریت یہ ماننا پڑے گا کہ دیکھیں ہم اگر آج کھڑے ہوئے ہیں، اگر میں آج ادھر کھڑا بول رہا ہوں، یہ عمران خان کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا ہے، مجھے شبلی فراز کی وجہ سے نہیں ملا. یہ عمران خان، اسی طرح جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں اس میں زیادہ تر عمران خان کے نام کو ووٹ ملا ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سارے ممبران اس معاملے پہ بڑے پرجوش تھے کہ وہ عمران خان کو نے جو ان پہ ذمہ داری سونپی ہے وہ اس کو پوری طرح سے وہ کریں گے، فلفل کریں گے. اتحادیوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اتحادی خاص کر کے فہمیدہ مرزا جب باہر آئی تو انہوں نے بھی بات کی کہ ہم نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور ہمارے تحفظات بڑے سیریس ہیں. کاف لیگ اور MQM کی طرف سے بھی کچھ تحفظات ہیں اور کوئی پریشانی ہے حکومت کو؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے. اور اگر آپ GDA کی بات کر رہے ہیں، ان کی سندھ کے اس میں ان کے جو بھی تحفظات تھے وہ بھی انہوں نے، دیکھیں اتحادیوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ان کے کوئی ان کی شکایت ہو اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. اور ابھی تک ہمارا جتنے بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے جو اتحادی ہیں ہمارے ساتھ ہر موقع پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہر جگہ پہ، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو، پارلیمنٹ کے باہر ہو. تو سارے انشاءاللہ کل کوئی غائب نہیں ہوگا؟ سر انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. وزیر اعظم نے کھل کر یہ کہا کل قوم سے خطاب میں کہ 16 ارکان ہمارے بکے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ 175 کے قریب لوگ یہاں موجود تھے. تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سے کوئی حیثیت؟ نہیں، انشاءاللہ دیکھیں یہ آپ کل کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، کل نتائج آ جائیں گے. اور ہم نے یہ بات اللہ تعالیٰ پہ اور اپنی جو پوری کوشش ہماری ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمارے سارے ممبران جو ہے تو وہ صبح 10 بجے پہنچ جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو اعتماد کا ووٹ ہے، عمران خان یہاں سے اور بھی مضبوط ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ. اور اپوزیشن کو جتنی بھی انہوں نے، اب اپوزیشن والے بھاگ کیوں رہے ہیں، کیوں تکلیف ہے انہیں، جب ہم اگر آئین کے مطابق اگر ہم ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں تو اس پہ بھی انہیں تکلیف ہے، کیونکہ ان کی جو اخلاقی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. اور وہ نہیں چاہتے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان انشاءاللہ کل جو ہے تو وہ جب کانفیڈنس کا ووٹ لے لے گا پھر جو ہے تو وہ عمران خان کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. آج خان صاحب یہ بھی کوئی ہار جیت کا بھی ذکر کرتے رہے ہیں اپنے خطاب میں، کوئی ہارنے کا بھی ڈر ہے، کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں آج؟ نہیں، دیکھیں وہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل سٹار رہ چکے ہیں، ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ رہ چکے ہیں، سپورٹس مین رہ چکے ہیں. تو وہ اپنی تقریر میں یہی کہہ رہے تھے کہ جتنا ہار جیت کا تجربہ مجھے ہے وہ کسی کو بھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ نہیں، اور بالکل درست کہہ رہے تھے. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی میرے لیے، وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرے لیے کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ ہے. اب جو ہے تو انشاءاللہ جو اس اعتماد کا اظہار باقی ممبران نے کیا، پرائم منسٹر صاحب نے کیا، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے تو اس لحاظ سے ایک انتہائی ملنگ طبع شخصیت ہے. ان کا ایمان مضبوط ہے، اصل طاقت ان کی وہ ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے، اور وہ بالکل نہ تو گھبراتے ہیں اور نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں سر؟ انشاءاللہ کے حوالے سے کوئی نام سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک کہ کل کا انشاءاللہ آج کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوں گے، یعنی جو کل پرائم منسٹر کا جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے، اس کے بعد سینٹ چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا، یہ سارے الیکشن انشاءاللہ ہم آپ کو جیت کے بتائیں گے. ان حالات میں
کیا وزیر اعظم عمران خان نے شبلی فراز کو جیت کی مبارکباد دی؟ بالکل، میں یہی تو گریٹنس ہے میرے لیڈر کی کہ انہیں جب میں ملا تو انہوں نے پہلی بات یہ کہ مجھے مبارکباد دی، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ جی اللہ کی وجہ سے میں آج ادھر کھڑا ہوا ہوں اور آپ کی وجہ سے یہاں صاحب جو 16 لوگ بکے ان میں سے زیادہ تر وہی ہوں گے جو عمران خان کی وجہ سے ایم این اے بنے. جب عمران خان آج تقریر میں وہ بھی تالیاں بجا رہے تھے، آپ ایز اے کمیٹڈ ورکر ان کو دیکھ کے کیا فیلنگ ہو رہی تھی آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میری فیلنگ تو یہی ہے کہ جو شخص بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم یہی توقع بھی رکھتے ہیں اور ہم یہی امید بھی رکھتے ہیں کہ جو شخص عمران خان کا سپاہی ہے وہ جو ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ یہ کل ثابت ہو جائے گا. سر یہ بتائیے کہ کون سے ارکان تھے جو موجود نہیں تھے اور کیا وجوہات بتائی انہوں نے آپ کو؟ نہیں، 2-3 ارکان نہیں تھے، میرا خیال ہے کہ 2-3 بھی نہیں، 1-2 ارکان تھے جو کہ نہیں آ سکتے. فون بالکل انہوں نے فون کیا تھا اور راستے میں تھے. جی تو انشاءاللہ وہ جو ہے 177 کے قریب تھے. تو جو باقی تھے 2-3 ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور ہمیں 172 چاہیے. سب آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو آپ لوگ. اگر ہم